میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سنیں گے ایک عظیم نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا دل کو چھو لینے والا واقعہ، جسے کہا جاتا ہے بیماری کے یادگار دن، کہ کیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کے دن کو گزارا، بیماری کے دنوں میں کیسے صبر کا سبق دیا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں پر، مصیبتوں پر صبر کرتے رہے، اللہ سے راضی رہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ایسے اسلامی سچے واقعات کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سبق آموز واقعات کو سمجھنے کے لیے ہماری چینل سے جڑ جائیے، کیونکہ ایسے واقعات جو ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ واقعات صرف سننا اور سمجھانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کو سمجھ کر، دل کی گہرائیوں سے سمجھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لائے۔ یہی واقعہ سنانے کا، سمجھانے کا جو ہے مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بھی جو ہے ہماری چینل سے جڑ جائیے، کیونکہ ہماری چینل پر ہر روز ایسے نئے نئے اسلامک سبق آموز واقعہ آتے رہیں گے۔ آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوست، اپنے بھائی بہنوں کو بھی شیئر کریں، تاکہ سب فائدہ اٹھانے والے بنے۔ اگر کسی ایک کی زندگی ہمارے شیئر کرنے سے بدل گئی تو پھر ہماری آخرت میں نجات کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو چلیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش اتاری۔ برسوں تک بیماری رہی، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں درد نہ ہو۔ کسی رات انہیں نیند بھی نہیں آتی تھی، آنکھیں بھی درد سے بھر جاتی تھی۔ اتنی تکلیف تھی، اتنی جو ہے ان پر مصیبت تھی کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تکلیف نہ ہو، درد نہ ہو، نہ نیند آتی تھی، نہ سو سکتے تھے۔ لیکن ان سب مصیبتوں کے باوجود، آزمائشوں کے باوجود، زبان سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں نکلتا تھا۔ آج ہمارا حال دیکھیے کہ ہم پر ذرا سی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو ہم کیسے شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں، اللہ کو، اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو ہم ہی ملے تھے کہ اللہ نے ہم پر ایسی مصیبت ڈالی؟ نہیں میرے بھائیو، دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مصیبتیں ڈالی، لیکن پھر بھی زبان سے شکوہ شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں نکلا، بلکہ کیا کرتے رہے؟ صبر کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر راضی ہوتے رہے، صبر کرتے رہے۔ اس سے ہمیں جو ہے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آوے، بیماری آوے، تو ہم کیا کریں؟ صبر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مصیبت پر کیا کرے؟ صبر کرے اور راضی رہے کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم اس حال میں کیا ہے؟ راضی رہیں گے۔ بہرحال پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو صحت کو چھین لیا تھا، مال و دولت کو چھین لیا تھا، اولاد کو چھین لیا تھا، وہ سب چیزوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واپس صحت عطا فرمائی، مال و دولت سے نوازا، اتنا مال و دولت دیا تھا کہ پہلا جتنا تھا ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ڈبل کر دیا۔ اولاد جو ہے، جو سب کچھ چھین لیا تھا، اولاد بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واپس کر دی اور ڈبل عطا فرمائی۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ یہ مصیبتوں کے وقت صبر کرتے رہے، اللہ سے راضی رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا۔ ان کی بیوی جو ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جو تھی، وہ بڑی وفادار تھی۔ اتنی ساری مصیبتیں ہونے کے باوجود، فاقوں پر فاقے تھے، مصیبتیں تھی، تکلیفیں تھی، سب کچھ چھین گیا تھا، پھر بھی ان کی بیوی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اتنی ان کی بیوی وفادار تھی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو عورتیں اپنے گھر کو اپنے سسرال کو اپنا گھر نہیں سمجھتی، تھوڑی تھوڑی تکلیفوں پر وہ اپنے مائکے چلی جاتی ہے، شوہر کی پریشانیوں کو دیکھ کر اپنے گھر بھاگ جاتی ہے، شوہر بیچارہ غریب ہے، تنگ حال ہے، تو کی مصیبتوں کو نہیں سمجھتی، پریشانیوں کو نہیں سمجھتی، اس کا ساتھ دینے کی بجائے ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے، تو ان عورتوں کے لیے سبق ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر اتنی ساری مصیبتیں ہونے کے باوجود ان کی بیوی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی بیوی نے جو ہے ایک وفاداری کا ثبوت دیا، حضرت ایوب کی
خدمت کرتی رہی۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے اپنے سسرال میں اپنے شوہر کی وفادار بیوی بنے، ہر حال میں ان کے ساتھ رہے۔ بہرحال جب حضرت ایوب علیہ السلام کو جوانی واپس ملی اور بیوی گھر آئی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان ان کے گھر میں بیٹھا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولی، یہ گھر تو حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے، وہ کہاں ہے؟ کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی تو تکلیفوں سے پورا جسم کمزور ہو چکا تھا۔ تو جب وہ باہر کسی کام سے گئی ہوئی تھی، جب واپس اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ بیوی حیران ہو گئی، تعجب کرنے لگی۔ تو پھر اس بیوی نے جو ہے اس نوجوان کو ذرا دھیان سے دیکھا تو انہیں جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی صورت نظر آئی۔ تو ان کی بیوی نے پوچھا، حضرت آپ کا تو رنگ اڑ گیا تھا، آپ بستر مرض پر تھے، اب تو آپ بالکل تندرست ہے، یہ سب کیسے ہوا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام مسکرا کر بولے، میں ہی تیرا شوہر ہوں، اللہ نے مجھے دوبارہ جوانی دے دی۔ ایک بار کسی نے حضرت ایوب سے پوچھا، حضرت کیا آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے، ہاں وہ دن مجھے یاد ہے، وہ بیماری کے دن بھی میرے لیے بہترین تھے۔ اللہ اکبر! بولیے، بیماری کے دنوں میں انسان جو ہے پریشان ہوتا ہے، شکوی شکایت کرنے لگتا ہے، کراہتا ہے، لیکن حضرت ایوب کو دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ بیماری کے دن بہترین تھے۔ پوچھا گیا کیسے بہترین تھے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میں بیماری میں ہوتا تھا تو ہر روز ایک آواز عرش سے آتی تھی، ایوب آج تیرا کیا حال ہے؟ اور میں کہتا، یا اللہ یہ تیری رحمت بری آواز میری ساری تکلیف مٹا دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر کوئی بندہ اللہ کی مصیبتوں پر، اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، بیماریوں پر صبر کرتا ہے، اللہ سے راضی رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماری میں بھی سکون عطا فرماتے ہیں، اسے مصیبتوں میں بھی سکون عطا فرماتے ہیں، پھر اس کو مصیبت جھیلنے کا بھی جو ہے مزہ الگ آتا ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو مصیبتوں میں مزہ آ رہا تھا، تکلیفوں پر مزہ آ رہا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو، جب بیماری آئے، تکلیف آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر جو ہے آدھا ایمان ہے۔ جس نے جو ہے صبر کو اختیار کر لیا، سمجھو وہ آدمی کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ ہر درد کے پیچھے، ہر تکلیف کے پیچھے، ہر مصیبت کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، کسی کو بیماری دے کر، کسی کو اس کی اولاد چھین کر، کسی کی محبت کو چھین کر، لیکن جب بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ سے راضی رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ وہ حیران ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے؟ راضی رہنا چاہیے، راضی رہنا چاہیے، اسی کو جو ہے ہر حال میں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیماریوں پر، مصیبتوں پر صبر کرنے کی اور اس سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔